سر آج کل سوشل میڈیا کا جو دور آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کن سوالات کیا الامان الحفیظ، یعنی جتنے منہ اتنی باتیں، تحقیق کا مادہ تو ہے ہی نہیں سر. وہ تو بات وہی ہے کہ ایسی ایسی روایتیں، ایسی من گھڑت کہانیاں کس سے. سر اب آپ ایک برا نہ مانیں، مجھے ایک بتائیں کہ غوث پاک کا مرتبہ ہمارے سر آقا، ہمارے سر کے تاج ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن صرف غوث پاک ہی ہے. مثال کے طور پہ یہاں جتنے فضائل غوث پاک کی نسبت سے بتائے جا رہے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پہ ایک مشہور بات مشہور ہے، بہت مشہور ہے کہ جو غوث پاک کا مرید ہے وہ بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. سر ایک سوال ہے، آپ نے ہماری تربیت کی ہے، جب عبارت النص آتا ہے اس کا دلالت النص بھی نکلتا ہے، اقتداء النص بھی نکلتا ہے. صحیح ہے سر. تو مثال کے طور پہ اگر غوث پاک کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، ان کا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، تو جو رسول اللہ کا کلمہ ہوئے وہ ممکن ہے وہ بغیر توبہ کیے مر جائے، تو ساری جنت ہی ہو گئے سر. اگر میں عبارت النص سے دلالت النص پکڑوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بادرجہ اولا. خود اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ بھائی جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مومن جو مسلمان سنی صحیح العقیدہ بھلے فاسق کی کیوں نہ ہو، یہ بینی الفاظ ہیں فتح رضویہ کے، بھلے فاسق کی کیوں نہ ہو، اس کو پیر کی حاجت ہی نہیں، اس کے اللہ اس کے رسول پیر ہیں. تو میں غوث پاک کا مرید ہو کے میں بغیر توبہ نہیں مر رہا، جب رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے میں توبہ کیے کیسے مر گیا؟ دیکھیں یہ وجہ یہ ایسی ہے کہ کیا میں اس میں کہ سمجھاؤں، میں اکثر سمجھاتا رہتا ہوں کہ صحیح اور غلط کی پہچان جب تک ہم نہیں کریں گے تو ایسی ٹھوکریں کھاتے چلے جائیں گے. ہمیں کتابوں کے اندر ایک جملہ مل گیا کہ بھائی فلاں اللہ کے ولی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا میرا کوئی مرید بغیر توبہ کی نہیں. مجھے چیک نہیں کرنا قرآن پاک سے کہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے. جس طرح پاک کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہوگا مجھے بتائیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس بات کو تو ہم چیک کریں گے نا. بھائی ہمیں تو ایک منسوخ بات ملی ہے، ہم نے تو قرآن کو میزان بنانا یا نہیں بنانا. ساری پرابلم اور سارے فساد کی جڑ یہ ہے، ہمارے یہاں جو مسائل زیادہ ہوتے ہیں ہم چیک نہیں کرتے. مجھے چیک کرنا چاہیے، بات ٹھیک نہیں ہے روک دیں گے ادھر. اب جس طرح آپ غوث پاک کہہ رہے ہیں، میں تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ غوث یہ لفظ استعمال مجھے نہیں ذاتی طور پر پسند نہیں. اس کی وجہ یہ کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا آیا ہے. کتابوں میں یہ لکھا ہوا آیا ہے کہ غوث الاعظم آپ کو اللہ نے نام دیا تھا، اور اللہ آپ سے جب باتیں کرتے تھے تو اللہ نے 6-7 دفعہ آپ کو یا غوث الاعظم یا غوث الاعظم کہا تھا. یہ نام یہاں سے مشہور ہوا تھا اور آپ کا لقب بنا. مجھے پتہ ہے اللہ کی نسبت جھوٹ ہے، اللہ سے کلام کا دعویٰ نبیوں کا نہیں تھا براہ راست سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے یہ شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا. یہ نبیوں کو نہیں ملا جن کو وحی آتی تھی. ایک شخص آج بولے ہاں اللہ سے ہم باتیں کرتے تھے تو اللہ نے مجھے یہ لقب، اس کو جھوٹ بول رہا ہے. میرے پاس قرآن میزان ہے، اس لیے میں ذاتی طور پر کوئی مجھے لاکھ بولے غوث کا یہ مطلب ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ بھائی میں نے قرآن سے چیک کرنی ہے ایک بات. جب ایک بات اللہ کے نام سے جھوٹ ہے میں اس کو نہیں مانوں گا. ان کو بھی یہی پسند آئے گا. خدا کی قسم آج شیخ عبد القادر جیلانی یہاں تشریف فرما ہو، ان کے سامنے پوچھ لیجیے گا، وہ بھی کہیں گے جب میرے نام سے اللہ کے نام لے کر جھوٹ بولا آپ لوگ اس بات کو رد کیوں نہیں کر رہے. ان کی تعلیم کیا ہوگی، ان کی تربیت کیا ہوگی. ہمیں ہر چیز کو چیک کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم ٹھیک جا رہے ہیں یا ہم غلط جا رہے ہیں. بھائی کوئی بغیر توبہ کی نہیں مرے گا، یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ بھائی یہ کس طرح ایک غیر نبی یہ بات کر سکتا ہے مستقبل کی بات؟ کیا وحی ہو رہی تھی ان کے اوپر؟ سوال یہ، اگر وحی ہو رہی تھی تو آپ بتا دیں، پھر تو وہ نبی ہو گئے. بھائی اگر آپ بولے کشف ہو رہا الہام ہو رہا، کشف اور الہام ایسا نہیں ہوتا کہ مستقبل کی یا وحی کی طرح اس کی مرادیں ڈھونڈنا لگ جائیں کہ بھائی بالکل ہر بندہ جو ہے نا. پھر کشف اور الہام خود اتنا کہ اختلافی موضوع رہا ہے کہ آیا وہ دوسروں کے لیے حجت ہوتا ہی نہیں ہے دوسروں کے لیے حجت، اور اپنی ذات کے لیے کہ اللہ کی طرف سے ایک بات، کسی کو اشارہ ملا، کچھ ملا، خواب آیا کچھ، بس وہ دوسروں کے لیے تو حجت ہوتا ہی نہیں، ورنہ تو نبی ہو گئے کہ اس کی بات وہ بولے میرا الہام ہے آپ کو ماننا ہی پڑ جائے گا، تو وہی ہو گئی بھی. تو ہمیں ہر چیز کو چیک کرنا ہے، پھر ہم دیکھیں گے ہم کہاں ہیں، ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. سر مثال کے طور پہ سر اتنی باتیں سوشل میڈیا پہ، خالی ہم یہی ٹاپک کے لے جائیں تو ہمارے مہینوں صرف انہیں کلپ پہ گزر جائے، کیونکہ جو بلنڈر چل رہے ہیں. اب ایک میں بتاؤں، ایک کلپ ہے، انڈیا کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کو عالم کا ہی وہاں درجہ دیا جاتا ہے، یعنی میں یہ نہیں کہوں خطیب ہے، ان کو عالم کی کیٹیگری میں لایا جاتا ہے دوسرے یا تیسرے نمبر پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو غوث پاک کا جو کتا ہے جو ان کے در پہ بیٹھتا ہے، بڑے بڑے فقیروں اور بڑے بڑے پیروں سے افضل ہے وہ شخص، وہ غوث پاک کا کتا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سر. اور یہ کوئی عوام نہیں بول رہے، عوام بول رہے تو سر ایک بندہ جس کے لاکھوں ویورز ہیں اور لاکھوں اس کو سن رہے ہیں. سر مثال کے طور پہ اگر کوئی تحقیق کرنے والا بندہ ہوگا جا کے ان سے پوچھ لے گا حضرت یہ کہاں لکھا ہے، کس نے بتایا. مذاق اور کس سے کہانیاں بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ ہمارے لیے باعث بڑے شرم کا مقام ہے. دیکھیں وجہ کیا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ واقعہ آپ نے کہاں پڑھا ہے تو وہ کتاب بھی دکھا دیں گے. سر کتابوں میں تو آیا ہے، کتابوں میں تو آیا ہے. دیکھیں واجد بھائی ایک بات سمجھے، بہت آسان ہے. کتاب میں آیا وہ اللہ کی کتاب نہیں تھی، وہ کسی انسان نے لکھی. شرارتی بھی ہو سکتا تھا جس نے وہ کتاب لکھی. وہ ٹھیک ہے غلط ہے مجھے کیسے پتا چلے گا وہ ٹھیک ہے غلط ہے؟
ٹھیک ہے. میں جب تک قرآن پاک سے چیک نہیں کروں گا. میں غلط کہہ رہا ہوں یا ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ بتائیں. کتابوں میں سب کچھ مل جاتا ہے. میں آپ کو یہ آپ نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کتا پیروں سے افضل ہے. سر کیوں نہ میں ایسے مبالغے کروں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں پر چلنے والی کتابوں کے اندر نامور علماء کی کتابوں کے اندر ایسی باتیں آ چکی ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. جیسے ہمارے یہاں فتاوی رضویہ بہت پڑھا جاتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کے اندر دو چیزیں اس کے اندر، ایک عالم کی باتیں اور ایک کچرا بھرا ہوا ہے. اب ان کچروں میں جو گلو بٹ اب ایک چیز دیکھیں، سوال ہو رہا ہے ایک جگہ پر. افسوس کی بات کٹے گی، سوال سن لیں. میں عرض کرتا ہوں، سوال ہو رہا ہے حضرت سے ایک جگہ پہ، شیخ عبد القادر جیلانی جب معراج ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر جب بیٹھنے لگے تو بیٹھا نہ جائے، نبی پاک علیہ السلام سے بیٹھا نہ جائے. تو اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے آئے تھے. تو آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر قدم شریف رکھوا کر کے بٹھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ عبد القادر جیلانی سے فرمایا تھا کہ ہمارا قدم، آپ کا جو قدم ہے یہ آئندہ ولیوں کی گردنوں پر ہوگا. پھر وہاں امام غزالی کو بھی بلایا گیا، شیخ عبد القادر جیلانی دونوں کو بلایا گیا، ان دونوں کا مکالمہ بھی کروایا گیا، بات چیت. یہ ایک واقعہ ہے. یہ سوال ہوا ایک جگہ فتاوی رضویہ میں، اور جواب میں خود کہہ رہے ہیں کہ حدیث کی کسی کتاب کے اندر یہ واقعہ نہیں ہے. لیکن نتیجہ یہ کہ اس واقعے کو ماننے بھی مسئلہ کوئی نہیں. اس لیے کہ شاہد ہزاروں سالوں بعد ایک صوفی آیا تھا، حرز العاشقین نام کی اس نے کتاب لکھی تھی. شیخ رشید الصوفی کا نام تھا. اس نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے اور اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں. یہ بات اس درجے کی ہے کہ اس کے لیے اتنی سند کافی ہے. سر اب آپ مجھے بتائیں میں اس کو کیسے رد کروں گا جب میں نے لوگوں کو بتا دیا کہ اس یہ جو فتاوی رضویہ یا کوئی بھی جلد اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے یا قرآن سنت کے مطابق لکھا ہے، تو سر وہ کیسے رد کرے گا؟ میرے سامنے جب یہ سوال آیا، اور یہ سوال آپ یقین کریں میں کسی بھی اہل علم کے سامنے لے کے جاتا ہوں نا، خدا کی قسم وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہم اس کا کیسے دفاع کریں. میں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ جواب ٹھیک لگ رہا ہے، آپ آج آئیں اور ممبروں کے اوپر سنائیں کہ بھائی میں قسم کھاتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے نا معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے. میں نے کہا آپ نہیں بیان کر سکیں گے، آپ کو بھی پتہ یہ جواب ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی نے شرارت کی ہے، جھوٹ نسبت باندھی. سر جب میں اتنا مبالغہ کر دوں گا اور اس مبالغے کو اپنی کتابوں کے اندر، معتبر کتابوں کے اندر، جس کتابوں کو میں نے لوگوں کو یہ کہا بھائی ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ واقعات لاؤں گا اور اس میں لکھا ہوگا اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں، تو سر لوگ پھر آگے کیوں نہیں نکلیں گے؟ لوگ آج شیخ عبد القادر جیلانی سب سے افضل ہے یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کی بات غلط ہو نہیں سکتی. لہذا جس نے آپ کو افضل نہیں مانا وہ رسول اللہ کو جھوٹا قرار دیتا ہے، اس لیے کہ لکھا کتابوں میں واقعہ ماننے میں حرج نہیں، اس کے لیے اتنی سند کافی ہے. یہ مسائل کی جڑ ہے جس کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. میرے سامنے کوئی کتاب حدیث کی ہو، تصوف کی ہو، کسی عالم کی ہو، فتاوی کی ہو، میں ہر ایک چیز کو چیک کروں گا قرآن پاک سے. غلط ہے نہیں قبول کروں گا، مطابق مان جاؤں گا، مجھے پتہ چلے گا ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے. جب میں نے یہ پیمانہ چھوڑ دوں گا بس ٹھیک ہے، پھر جو کتابوں میں آئے آپ سناتے چلے جائیں. یہ سب واقعات کتابوں میں تو آئے ہیں. سر الحمدللہ آپ نے جو ہماری تربیت کی اصولوں کے، یار یہ بیٹا یہ جو اصول ہیں قرآن سے ہی ہم نے اخذ کیے ہیں، اور قرآن میں یقین کریں سر الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اصول سیکھنے کے بعد قرآن کریم کو جو پڑھا اور جو فوائد مجھے ملے ہیں، میں ساری زندگی بھی پڑھوں وہ فوائد نہیں مل سکتے. سیروں کی غلطیاں اور جو بھی ہو وہ سامنے کھلتا ہے. سر جی میں چاہتا ہوں یہ اصول کم سے کم ایک اصول لوگوں کو اصول بولتے ہیں. اصول میں کافی دفعہ سمجھایا ہے میں نے اس چیز سر سمجھا کہ مطلق سے ہمیشہ کامل مراد ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی. اب اس کو یوں سمجھے میں کسی کو بولوں بیٹا کرسی لے کر آؤ، ٹھیک ہے، اور وہ ایسی کرسی لے کر آئے کسی کو بٹھانے کے لیے جس کے پائے 3 نہ ہو، تو لوگ بولیں گے کہ اس نے استاد کے حکم پر عمل کر لیا. ہم بولیں گے عمل نہیں کیا. مطلق سے کامل مراد ہوتا ہے کامل سلامت کرسی تو لے کر آؤ. اب کامل سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ نہیں لے کر آئے. کامل کہتے ہیں کہ ہر وہ حکم جس میں اس کی حکمت اور مقاصد تمام پورے ہو رہے ہیں. کرسی لانے کا مقصد ہوتا ہے کہ بندہ کمفرٹیبلی بیٹھ جائے. ایسی کرسی ہونی چاہیے کہ جس پر بیٹھنے کی جو مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہوگا، مطلق سے کامل مراد ہو جائے. اس لیے قرآن پاک میں جب کوئی حکم آتا ہے تو اس کا اطلاق کامل دیکھا جاتا ہے، اس کو مشروعیت اور حکمت اور مقاصد کے اوپر دیکھا جاتا ہے. پورا اتر رہا ہے تو قرآن میں داخل ہوتا ہے، ورنہ داخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کا یوں مثال سمجھے، اللہ نے کہا چہرہ دو تو پورا چہرہ دھوئیں گے کہ پورا چہرہ ہوتا ہے. اب ایک بندہ بولے اللہ نے کہا چہرہ دو، اتنا حصہ میں نے دھو لیا، چہرہ ہی تو ہے. ہم کہیں گے نہیں آپ ناقص مراد لے رہے ہو. اللہ نے کب کہا کہ چہرے کا ایک ٹکڑا دھونا ہے؟ اللہ نے کہا چہرہ دو. چہرہ مین پورا چہرہ جو مقاصد اور حکمتوں کو پورا کر رہا ہو. سوشل میڈیا کا جو ابھی سوال آتے ہیں، جو بھی دن آتے ہیں، اس میں آپ غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں. سر آپ بہت شوق و شوق سے مناتے ہیں، بڑی ترغیب دیتے ہیں 11ویں منائیں، اس کے فضائل بھی بیان ہوتے ہیں. سر میری نزدیک یہ کہ کیا کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ غوث پاک کا ہے ولیوں میں؟ مثال کے طور پہ سیدنا امام جعفر صادق، امام باقر. اب مثال کے طور پہ سر ایک چھوٹا سی مثال دیتا ہوں. میں نے بارہا مشاہدہ کیا ہے، جب کوئی نعت یا ہم پڑھی جاتی ہے، اگر ہم پڑھی جا رہی ہے اللہ کا کلام آ رہا ہے، میں بڑے اطمینان سے سوچ رہا ہوں، اور جہاں جیسے ہی حضرت علی کا کلام آتا ہے لوگ گڈیاں نکال کے یہ لو. سر اللہ کی وقت پہ میری جیبیں خالی ہونی تھی،
میں نے حضرت علی کے مقام کو وہ مقام بظاہر اپنی علمی جو عمل پیش کیا اس پہ تو میں پورا نہیں اترا نا. اگر واقعی میرے نزدیک اللہ کا مقام و بلندہ تھا میں اس سے زیادہ ترجیح کسی کو نہیں دیتا. جب بات رسول اللہ کی ہوتی میں آپ فی الحال کہہ رہے ہیں کہ یار سب سے بڑا مقام نہیں غوث پاک کا نہیں ہے اور بھی ولی اللہ مقام ہے, تو سر آپ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں اور دل میں نفاق آپ کے نظر آ رہا ہے, تو یہ تو دیکھیں میں نے ابھی آپ کو وجہ اس کی بتائی ہے کہ ہم لوگوں نے جھوٹی باتیں ایسی بنا لی ہیں کہ جس پر ہماری پوری بلڈنگ کھڑی ہے. جیسے میں نے ابھی پیچھے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہوگا, اور اس بات کو سچا رکھا ہے ایک بہت بڑی معتبر کتاب نے. بس اب ہم مانیں گے آنکھیں بند کر کے کہ چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا یہ سب سے افضل ہے تو افضل ہے. یہ نہیں میں دیکھ رہا میں نے نبی پاک علیہ السلام کی نسبت بھی جھوٹ بولا ہے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں کیا کہہ رہا. نمبر 2, اگر کوئی اس واقعے کو نہ مانے, پھر ایک اور کمال بات, پھر ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے ایک فرضی ایک جو ہے نا وہ بنا لیا, ایک ہم نے بنا لیا ہے کہ بھائی حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے جو نبی تھے وہ تشریف لائے تھے, اور حضرت خضر علیہ السلام نے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ان کا جو مقام ہے کسی اور کا وہ مقام نہیں. ایک یہاں رسول اللہ کا نام استعمال کیا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مقدس, اور وہاں حضرت خضر علیہ السلام کا نام استعمال کیا. یہ دونوں نام استعمال کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا کہ آپ کا مرتبہ سب سے بلند. سر جس کا بھی مرتبہ بلند ہوگا, ہمیں کسی سے حسد نہیں ہے, لیکن نبیوں کا نام لے لے کے جب جھوٹ بولا جاتا ہے نا, اس چیز پر آبجیکشن ہونا چاہیے اور بتانا بھی چاہیے لوگوں کو. خدا کا واسطہ ہے ہمیں چیک کرنا چاہیے ہم کیا ٹھیک کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں, برا بھی نہیں ماننا چاہیے. بھائی ایک مسلمان کا کام ہی ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرقان بنایا, میزان بنایا, کیوں یہ حق ایک ظلمات کو الگ کرتا ہے, نور کو الگ کرتا ہے. اگر قرآن ہوتے ہوئے بھی ہم غلط اور ٹھیک کو الگ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں غلط جا رہا ہوں, مجھے تو میں قرآن پاک کے بتائے رستے کے اوپر تو میں نہیں. سر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب مذاق کے اسٹوریاں بن رہی ہیں. جیسے ایک کال عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے کہ اگر میرا مرید مشرق میں اور میں مغرب میں ہوں, میں وہاں بھی اس کی سطر پوشی کروں گا. لوگ اب مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ ایک میں نے ویڈیو کلپ دیکھا استغفر اللہ العظیم, یہ روش بھی درست نہیں ہے. یہ روش آپ نے اگر اختلاف کرنا ہے آپ علماء کرام کی بارگاہ میں جائیں. آپ ویڈیو کو مذاق بنا رہے ہیں, یعنی دین کو لوگوں کے سامنے ایک ایسا ٹھٹا مذاق پیش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو تفریح ہے, اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ ویڈیو کلپ بنا رہا ہے کہ پھر ایسا کریں آپ لوگ اپنی شلواریں اتاریں. سر ویڈیو کلپ میں کہہ رہا ہے وہ آپ لوگ اپنی شلواریں اتاریں. دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی آپ کی سطر پوشی کرتے نہیں ہیں, سارے قادری اتاریں. پھر ایک وہ ویڈیو کلپ بھی چلا رہا ہے سر, ایک بیان کرتے کرتے مولوی کی نا شلوار نیچے آ گئی, تو اس کو بول رہا ہے یہ دیکھو شیخ عبد القادر جی کی شلوار کیوں نہیں اٹھا رہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دیکھیں یہ چیز ہونی ہی ہے, اچھی نہیں ہے, میں بھی مان رہا ہوں اچھا, لیکن یہ ہونا ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں طرف دیکھو انتہا بڑھ گئی ہے. یہاں والے دے دبا دب جھوٹ بولی جا رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے کر, دیگر نبیوں کا نام لے کر, جھوٹے واقعات بنا کر, جھوٹے قصے بنا کر سمجھائیں تو شاید ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں, طریقہ نہیں ہے. جب دیکھا کہ بھائی یہ لوگ جھوٹ میں آگے بڑھ گئے ہیں تو پھر اس کا رد کرنے والوں نے بھی ایک پوزیشن لے لی بہت ایکسٹریم کہ ہم شدت کے ساتھ ان کا رد کریں, مذاق بنائیں تاکہ شرمندگی ہو. ان کو نہیں ہوتی تو کم سے کم جو نیوٹرلز ہیں ان کو دیکھ کر کے ہو کہ یار یہ لوگ کس قدر گھٹیا ہیں کہ ان کی سوچ کتنی گھٹی ہے. یہ دونوں طرف کے رویے تھوڑے سے جو ہے نا ایکسٹریم لیول کے اوپر چلے, اچھا نہیں ہے. انہیں بھی سمجھنا چاہیے, انہیں بھی سمجھانے کے اندر اچھا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. آپ بتائیں, آپ ریزن بتائیں, روٹ کاز بتائیں, یہ غلطیاں کیوں پھیل رہی ہیں, یہ واقعات غلط کیسے آ رہے ہیں, کن کتابوں کی وجہ سے آ رہے ہیں, کون سی غلط بات مشہور ہونے کی وجہ سے آ رہے ہیں. سمجھدار ہیں لوگ, وہ سمجھیں گے انشاءاللہ. پھیلنے میں بھی تو ٹائم لگا نا سر, ایسا تو نہیں آج ایک بندہ اٹھا اور اس نے ایک واقعہ سنایا اور پورے پاکستان میں انڈیا میں پھیل گیا, ایسا نہیں ہوا. بلکہ آپ دیکھیں پیچھے صدیوں کی محنت ہے, صدیوں سے یہ کتابیں لکھی گئیں, آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر پھیل گئیں. تو آپ بھی محنت کرتے چلے جائیں, انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی بات بھی پھیلے گی. سر انشاءاللہ ضرور پھیلے گی. اور پھر الحمدللہ سر میں تو کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری وجہ سے کسی کو ہدایت مل جائے اور کوئی یہ بات کو سمجھ لے, اس باریکی کو سمجھ لے کہ یار قرآن کی ترجیحات کو کسی معاملے میں اور اس کو فوکس نہیں کرنا, سب پہلے قرآن کو لینا ہے, قرآن کو سمجھنا ہے, قرآن کیا حکم آ رہا ہے. سر مثال کے طور پہ لوگوں کو کسی بھی واقعات پڑھنے کی وجہ سے, میں تو سر عوام تو نہیں بیان کر رہی نا, یہ بڑے بڑے چینل پہ یہ بیان ہو رہے ہیں, کس سے سنائے جا رہے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کھڑا ہوا, تو وہ بھائی کیوں چینل پہ چل رہا ہے سر کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا, وہ لوگوں نے پوچھا نہیں بھاگو نہیں, میں مرا نہیں ہوں بلکہ میں بغیر توبہ کیے مر گیا تھا. تو شیخ عبد القادر جیلانی انہوں نے بولا میرا مرید ہو کے بغیر توبہ کیے مرتا ہے. سر یہ چینل پہ چل رہا ہے, اب کون سا لوگ پاپ دے رہے ہیں سر. مسئلہ یہ ہے, اب یہ واقعہ آ گیا, اب دو رخ ہیں لوگوں کے. ایک رخ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ہوگا یار کسی کتاب میں آ گیا اور اس کتاب کو ہمارے یہاں معتبر سمجھا جاتا ہے, لہذا واقعہ بھی معتبر ہو گیا. ایک یہ ذہن ہے. دوسرا ذہن ہے وہ چیک کرے گا قرآن پاک کا پیمانہ رکھ کے, میزان قرآن کو بنا کر کے میں نے چیک کرنا ہے بات قرآن کی مطابقت میں ہے یا نہیں ہے.
ایسا ہی ہے. اچھا قرآن پاک کیا ذکر کرتا ہے؟ جب ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پر ذکر کرتے ہیں کہ جس وقت انسان کے بالکل موت کا وقت قریب آ جاتا ہے نا، روح قبض ہونے کا قریب، کہ جس وقت غیب کے کچھ پردے بھی اٹھنے لگ گئے، اللہ فرماتے ہیں اس وقت کا ایمان قابل قبول. اس وقت تو فرعون بھی مسلمان ہو گیا تھا. وہ فرعون نے بھی جس وقت بالکل اللہ کے جو ہے نا وہ باس دیکھ لی تو اس نے کہا کہ بھائی انی آمنت برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، میں ایمان لے آیا. اللہ نے واضح فرمایا الآن، اب، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تیری کیا تھی. یہ دیکھ کے تو ہر کوئی ایمان لے آتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور اصول ذکر کیا ہے کہ جس وقت لوگ باس دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ بس وہ اگلے جہان کے معاملات جو ہے نا اس کے سامنے آ گئے، اللہ نے فرمایا اب اس کی توبہ یا اب کچھ نہیں ہوتا، اس کو قبول نہیں ہوتا. یہ اس دنیا کے لیے امتحان ہے. جب میں قرآن سے پرکھوں گا تو دیکھیے کہ ایک شخص کا وقت آ گیا، اجل آ گئی، موت آ گئی. اب وہ موت کے بعد اس نے کون سے معاملات اس کے ہیں وہ اللہ جانے، برزخی معاملات یا اس دنیا سے ہٹ گئے معاملات الگ. کہ اب اس کے بعد اگر وہ زندہ ہو بھی جاتا اور توبہ کر بھی لیتا، قرآن اس توبہ کو قبول نہیں تھا کر رہا. بھائی فرعون کی تو اس سے پہلے توبہ قبول نہیں کی تھی، مرنے کے بعد دیکھو میں نے آپ سے وہی ذکر کیا، آنا پڑے گا قرآن پہ سر، آنا پڑے گا. دو طرح کے لوگ ہیں، ایک چیک کرے گا قرآن کی مطابقت میں جا رہا ہوں، یعنی ایک کہے گا ایک معتبر کتاب میں آیا مجھے ماننے میں مسئلہ نہیں ہے. یہ ہیں دو نظریے جو چل رہے ہیں. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے لوگ اس نظریے کے اوپر آئیں کہ ہر بات کو دیکھیں اور چیک کریں، ٹھیک ہے مان لیں، ٹھیک نہیں ہے چھوڑ دیں. سر مثلا میں اب میرے کو کرامتیں ہی بیان کرنی ہے، میری ساری دار و مدار چندے کا وہ کرامت پہ. اگر میں پیر صاحب کی کرامتیں لیا میں نظرانہ کیسے آئے گا؟ دیکھیے تو ہم نے بنا دیا نا. اگر آپ قرآن پاک دیکھیں، یہ جو کام کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ، ان کا جتنا بھی کا ورکنگ ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کرامتوں کے نام پہ تو نہیں چل رہا کہ اللہ نے برکت کتنی دی ہے، بہت برکت دی ہے. پوری دنیا کے اندر ماشاءاللہ بہت بڑے لیول پر وہ کام کرتے ہیں. وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مطلب ہمیں بھی ایک بہت کم تر فیل کرتے ہیں جب ان میں سے کوئی بندہ ہمارے سامنے آتا ہے بات کرتا ہے. وہ بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح پوری دنیا کے اندر دیکھیں کہ جو کرامتوں کے نام پہ نہیں چل رہے، اللہ ان کا بھی کارخانہ چلا رہا ہے، وہ بھی دین کے اندر ترقی ان کو ملتی چلی جا رہی ہے، ان کا کام، ان کی دعوت پھیل رہی ہے. یہ تو ہم نے سوچ لیا کہ ہم یہ کریں گے تو ہمیں چندہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. ایسے ہی باتیں، آپ ٹھیک چلیں گے اللہ کی طرف سے برکتیں اور ملیں گی. آپ سر کیوں نہیں ملیں گی؟ قرآن خود پہ میں یا خذی الکتاب کہ ایک مضبوطی سے کتاب کو تھام. سر مبارک ہستیوں کو ترغیب یہ دی جا رہی ہے، حالانکہ وہ ہم سے ان سے بڑھ کر کون ہے قرآن کو تھامنے والا؟ سر اب تو ہم تو بات درجہ ہو رہا ہے اس میں آتے ہیں کہ ہماری اوقاتی وقتی کیا ہے. انبیاء علیہ السلام کے مبارک کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامو، کتاب کو مضبوطی سے تھامو. سر کیسے تھاموں؟ میں کسی بات کو اس سے نہیں پرکھتا، بلکہ میں نے ایک آئیڈیل بنا لیا، یار یہ باتیں ٹھیک کرتا ہے، میں اس کو مانوں گا، اس کو فالو کروں. باقی آپ کے ابھی جیسے کمنٹس آئیں گے نا، بڑے بڑے نکل کے لوگ آئیں گے کمنٹس کرنے، تحقیق کچھ بھی نہیں ہے. سر تحقیق کے میدان میں آئے نا تو پتہ چلے گا. کامنٹس کرتے ہیں نا جتنے بھی، ان کا برا نہیں مانا کریے سر، برا نہیں، وہ تو ہماری میں بھی ہوں نا، ادھر دیکھیے گا، میں بھی ہوں. اگر میں کسی کام پہ غلط ہوں اور مجھے کوئی شخص آ کے بولے گا نا وہ غلط ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے میں بھی پریشان ہو جاؤں گا، یار میں کیوں غلط ہوں، میں چیک کروں. میں فوراً تو نہیں شاید مانوں گا، میں بھی اس کو پھر ٹائم لوں گا، اس کو دیکھوں گا، چیک کروں گا میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، نہیں کر رہا ہوں، کسی نتیجے پہ بعد میں پہنچوں گا. تو بہت سے لوگ ہیں وہ جذبات میں آ کے جب وہ سنتے ہیں، انہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ کہیں گے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، مولانا صاحب پاگل بنا. کوئی بات نہیں، میری بات سن لی انہوں نے نا، اب ان کو غور و فکر کرنے دیں، ان کو ٹائم دیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کچھ عرصے بعد ممکن ہے وہ بھی اس نتیجے پر آئیں کہ بات ٹھیک یہ کر رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، میری رہنمائی مل جائے، مجھے مل جائے کہ ہاں بھی میں کہاں غلطی کر رہا ہوں. برا نہیں مانا کریں. جو محبت کرنے والے ہیں وہ بھی ہمارے جو ہے نا دل میں، جو نفرت کرنے والے ہیں جن کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں، ہمیں ان سے بھی پیار ہے. یہاں جو معاملات ہمارے ہو رہے ہیں فرقہ واریت پہ، مثال کے طور پہ میرے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ یار وہ عالم دین بھی ہیں، ٹھیک ہے، مسجد کے امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں. میرے پاس آ کے بولنے لگے کہ یار مجھے اہل حدیث ہونے پہ فخر ہے. تو میں نے اچھی بات ہے. تو بولے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اہل حدیث کیوں ہوا، مجھ سے بولنے. تو میں نے بولے آپ کا تعلق کس سے؟ میں نے یار میں تو ایک نیوٹرل مسلمان ہوں. بولے آپ کوئی نئے فرقے کی بنیاد رکھ رہے ہیں؟ میں نے الامان الحفیظ. میں نے بولا آپ کو اگر اہل حدیث ہونے پہ فخر ہے، ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی دلیلیں تو پیش کرو. تو مطلب قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَسَمَاكُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا. میں اپنا نام رکھ رہا ہوں، اپنی کتابوں کا نام رکھ رہا ہوں، اپنی مسجدوں کا نام رکھ رہا ہوں، اور میں اس کو ترجیح دے رہا ہوں. یعنی میرا مسلمان انہوں نے کہتے بولتے نیا فرقہ ایک وجود، ہم کہنا کہ خالی مسلمان ہے تو بولیں گے ایک نیا فرقہ آ گیا. یہ ایک نیا فرقہ آ گیا جو کہتا ہے کہ خالی مسلمان ہے. وہ سر اس پہ بیانات بھی ہیں کہ تو کون سا خالی مسلمان ہے، وہ فلاں فلاں بزرگ وہ سنی تھے، فلاں فلاں بزرگ وہ اہل حدیث تھے. جس بات کو اللہ نے ذکر کیا اب اچھی بات ہے، ہمیں وہ نام اب اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، مسلم.
تو ہمیں واقعی وہ برا لگتا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے مسلمان تو ہوگا گھر پہ, ہمیں یہ بتا آگے کیا ہے, آگے کیا ہے, یہی سوال. میں آگے کچھ بھی نہیں, اسلام کے بعد میرے لیے آگے کچھ بھی نہیں ہے. مجھے قرآن کی آیت یہاں ویسے محل کے اوپر اس آیت کو چسپاں کرنے کی ضرورت ہے کہ سمجھانے کے لیے. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اسلام کے علاوہ کسی بھی چیز کو اگر عذر دین قبول کیا اللہ کی بارگاہ میں وہ رد ہو جائے گا, وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا, صرف اسلام ہے. میں اس کا ایک بہت دور کا اطلاق سمجھتا ہوں, قرآن یہ بات نہیں کر رہا, لیکن پھر کہ میں فرقوں کے حوالے سے بھی جب اپنے آپ کو اسلام کے علاوہ جوڑتا ہوں نا مجھے شرم آتی ہے. اسلام کے علاوہ کچھ نہیں, وہ نام جو اللہ نے رکھا مجھے پسند ہونا چاہیے. آپ کو حیرانی والی بات بتاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو پیار سے کوئی نام دے دیتے تھے, عادت تھی نبی پاک علیہ السلام. اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے نام کے میننگ اچھے نہیں ہوتے نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی ایک اچھا ان کا نام رکھ دیتے. کئی صحابہ ایسے ہیں جن کو پیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام دیا اسی نام سے مشہور ہو گئے, اور ان لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ یار مجھے اسی نام سے بلایا کرو کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیار سے نام دیا تھا. ایسے حضرت علی تک ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیار سے انہیں فرمایا تھا ابو تراب, مٹی لگی ہوئی تھی جسم پہ نا, لیٹے ہوئے تھے مسجد میں. تو اس کے بعد حضرت علی فرماتے تھے خدا کی قسم مجھے جب کوئی ابو تراب کہتا ہے بڑا پیارا لگتا ہے. حالانکہ علی نام کو بہت پیارا نام ہے, لیکن ایک چیز صحابہ اپنے عمل سے سمجھا رہے تھے, جو بات اللہ اور اس کے رسول سے مل رہی ہے چاہے نام تک وہ پیارا ہونا چاہیے. تو مجھے اللہ کی بارگاہ سے نام میرا ملا, میری شناخت مجھے ملی ہے مسلمان ہونے کی, مجھے یہ سب سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے, سب سے زیادہ پیاری ہونی چاہیے. اس کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز جو اس کی قدر کم کر رہی ہوگی میں اس کو چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے جی.